یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج بدھ ہے اور اکتوبر کی 29 تاریخ۔ ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چوہدری۔ کوئی بھی چیز جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں درجنوں ہلاکتوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ A fragile calm shaken once again. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered immediate and powerful strikes on Gaza. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوانے کا دعویٰ۔ کہا 7 بالکل نئے خوبصورت طیارے مار گرائے گئے تھے۔ If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down. And پاکستان کا افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا اعلان۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان کو ایک چھوٹے پیمانے کی جنگ میں ملوث رکھنا چاہتا ہے اور کابل اس مقصد کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ ان کے جو اس وقت کابل کے اندر جو حکومت ہے اس میں پینیٹریٹ کیے ہوئے انڈیا۔ پاک افغان مذاکرات کیسے ناکام ہوئے اور اب آگے کیا ہوگا؟ تجزیہ کار بولا۔ افغان میڈیا میں 2 باتیں کہی جا رہی۔ ایک تو افغان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات میں ایک پاکستانی جنرل شامل تھے جنہوں نے افغان وفد کی بہت توہین کی اور گالیاں نکالی اور کہا آپ سب کو دیکھ لیں گے۔ جو پاکستانی جنرل تھے انہوں نے مذاکرات کے اینڈ پہ بقول افغان میڈیا کے افغان وفد کی بڑی توہین کی اور گالیاں دیں اور کہا کہ قانون نبڑ لیں گے، آگے چھوڑیں گے۔ افغان طالبان رہنما کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے۔ رتن ٹاٹا کے بعد ٹاٹا گروپ اندرونی کشمکش کا شکار۔ انڈیا کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت بحران میں۔ رتن ٹاٹا جی کی دکھد مرتیو کو ابھی صرف 1 ہی سال پورا ہوا ہے اور ٹاٹا گروپ پہ سنکٹ کے بادل ہی آ گئے۔ بورڈ ممبرز میں اتنی کھینچاتانی ہو گئی ہے کہ سرکار کو بیچ میں آنا پڑا۔ ٹاٹا ٹرسٹ کے ٹرسٹی 7 اکتوبر کو جا کے دلی میں فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن اور ہوم منسٹر امت شاہ جی سے میٹنگ کر کے آئے ہیں کہ ہمارے میٹر میں کچھ کرو۔ جانیے مختلف ممالک اپنے ذخائر میں ہزاروں ٹن سونا کیوں رکھتے ہیں اور کیا اس قیمتی دھات کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ چین ہے؟ مزید یہ بھی کہ روبک کیوب کے ماہر کو ایک ویڈیو پر 80 ملین ویوز کیسے ملے۔ میں نے ایک ویڈیو میں انڈین فلیگ بنایا 21x21 روبکس کیوب پہ۔ اس وقت اس ویڈیو پہ 80 ملین ویوز ہیں اور وہ میری چینل کی شارٹ ویڈیو میں موسٹ پاپولر ویڈیو وہی ہے، 8 کروڑ ویوز۔ بابر اعظم 0 پر آؤٹ۔ جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رن سے شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز زور دے کر کہا ہے کہ کچھ بھی غزہ میں جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ایشیا کے دورے کے دوران ایئر فورس 1 میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک اسرائیلی فوجی کو مار ڈالا تھا تو اسرائیلیوں نے جواب دیا، انہیں جواب دینا ہوگا۔ حماس اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ اس سے قبل امریکی نائب صدر JD وینس بھی کہہ چکے ہیں کہ غزہ شہر پر اسرائیلی حملوں کے باوجود غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی، جبکہ اسرائیل اور حماس ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ وینس نے صحافیوں کو بتایا جنگ بندی برقرار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں وہاں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں نہیں ہوں گی۔ دوسری جانب غزہ میں شہری دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 38 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ان حملوں میں گھروں، اسکولوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک مقامی چینل الیکسا ٹی وی نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ منگل کے روز ہونے والی جھڑپوں میں 22 بچوں سمیت 59 فلسطینی ہلاک جبکہ 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने का दावा दोहराते हुए कहा है कि इस जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने मंगल को अपने दौरा जापान के दौरान कारोबारी शख्सियत के साथ एक इशाइये में खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने तिजारत का इस्तेमाल करते हुए जंगें ख़त्म करवाईं। उनका कहना था कि उन्होंने टैरिफ और तिजारत की मदद से जंगें रुकवा कर दुनिया की बहुत बड़ी खिदमत की है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो वो लड़ रहे थे, 7 तैयारे मार गिराए गए, 7 बिल्कुल नए खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए और 2 बड़ी एटमी ताकतें लड़ रही थीं। Wars that I stopped were because of tariffs, and frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No, one thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. अमरीकी सदर ने यह दावा भी किया कि उन्होंने इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कहा कि वो लड़ाई बंद कर दें, वरना अमरीका उनके साथ तिजारत नहीं करेगा। और मैंने वजीर आजम मोदी से कहा, वजीर आजम बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में फील्ड मार्शल, मैंने कहा देखो हम कोई तिजारत नहीं करेंगे अगर आप लड़ना जारी रखेंगे। ट्रंप का कहना था कि उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर का कहना था कि मैंने उन्हें कहा कि अगर आप लड़ना जारी रखेंगे तो हम कोई डील नहीं करेंगे, और तकरीबन 24 घंटों के अंदर ये लड़ाई ख़त्म हो गई। ये बहुत हैरत अंगेज था। Then we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. It was amazing, actually. ख्याल रहे कि पाकिस्तान मई में इंडिया के साथ जंग रुकवाने में बतौर सालिस ट्रंप के किरदार का एतराफ़ करता आया है, और पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का भी कहा गया है। ताहम दूसरी जानिब इंडिया अमरीकी सदर के दावों की मुसलसल तरदीद करता आया है और दावा करता आया है कि पाकिस्तान के साथ जंग के खात्मे का फैसला दोनों मुमालिक के दरमियान बराह रास्त सफारतकारी के जरिए मुमकिन हुआ था और इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के साथ इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलाआत अताल तारड़ के मुताबिक बातचीत का मकसद अफगान सरजमीन को तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों से रोकने का था। ताहम अफगान वफद ने कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। अता तारड़ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए, मगर अफगान फरीक इल्ज़ाम तराशी और टाल मटोल करता रहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि 4 साल के जानी व माली नुकसान के बाद पाकिस्तान अब दहशत गर्दों, उनके सरपरस्तों और मावनीन के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। वज़ीर इत्तलाआत ने कतर और तुर्की की सहूलतकारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत का मकसद पाकिस्तान को एक छोटे पैमाने की जंग में उलझाना है और काबुल इस मंसूबे को अमली शक्ल दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ़द बार बार काबुल से हिदायत लेने के बाद मौक़िफ़ बदलता रहा और जो ज़ुबानी समझौते हुए वो तातुल का शिकार हो गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कोई बाकायदा हुकूमत हो तो उसकी ज़बानी ज़मानत कबूल की जा सकती है, मगर एक गिरोह की ज़बानी यकीन दहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई यूनिफॉर्म किस्म की हुकूमत हो ना, ये जिसके पास इख्तियारात हों और सारे मुल्क में उसकी रेट हो, तो वो तो कोई गारंटी जो है उसकी ज़बानी भी दे तो हम जो है उसके ऊपर एतबार करने को तैयार हो। लेकिन एक हुकूमत जो है या एक ग्रुप है या एक ग्रोह है, उसकी ज़बानी गारंटी के ऊपर हम किस तरह एतबार कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ने ये इंतबाह भी किया कि अगर इस्लामाबाद की तरफ कोई ख़तरा आया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अफगान मीडिया में क्या चल रहा है जानते हैं अंदर की खबर रखने वाले साफ़ी मुजम्मिल सौर वर्दी से। मुजम्मिल साहब, पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि अफगान मीडिया तो बहुत आगे की बात कर रहा है। अफगान मीडिया में 2 बातें कही जा रही हैं।
ایک تو افغان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات میں ایک پاکستانی جنرل شامل تھے جنہوں نے افغان وفد کی بہت توہین کی اور گالیاں نکالی اور کہا آپ سب کو دیکھ لیں گے۔ جو پاکستانی جنرل تھے انہوں نے مذاکرات کے اینڈ پہ بقول افغان میڈیا کے افغان وفد کی بڑی توہین کی اور گالیاں دیں اور کہا کہ تانوں نبڑ لائیں گے، آگے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ آخری الفاظ جو افغان میڈیا کے بقول مذاکرات اینڈ جب ٹوٹے ہیں وہ یہاں ماحول یہ تھا، یہ افغان میڈیا کہہ رہا ہے۔ اب افغانستان میں جو افغان میڈیا ہے وہ کوئی اتنا آزاد میڈیا نہیں ہے، وہ وہی بات کرتا ہے جو انہیں تحریک طالبان یعنی کہ افغان طالبان بتاتے ہیں۔ تو کیا افغان طالبان اپنے میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ساڑی پاکستانی جنرل نے بہت بےزتی کی ہے اور اس نے کہا چھوڑیں گے نہیں؟ ایک تو یہ رائے، ایک تو یہ بات افغان میڈیا میں جو کنٹرولڈ میڈیا ہے افغانستان کا وہ یہ بات کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اب پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا تو جواب اسلام آباد میں دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات تو تاثر ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، اور اب افغانستان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان افغانستان پر بمباری کرے گا، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں افغانستان میں کہ اب پاکستان دوبارہ افغانستان پر حملہ یا بمباری یا سرجیکل سٹرائکس یا جو مخصوص سٹرائکس ہیں وہ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب یا یہ کہ جی جواب اسلام آباد میں دیا جائے گا، تو افغانستان کے پاس ایسا کیا جنگی ہتھیار ہے جس سے وہ اسلام آباد پہ جواب دے سکیں سوائے دہشت گردی کے اور خود کش حملہ آوروں کے؟ اور کچھ نہیں ہے افغان حکومت کے پاس جس سے وہ اسلام آباد پر حملہ کر سکیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ جب ہم کابل اور قندھار کو نشانہ بنائیں تو جواب میں وہ کوئی خود کش حملہ آور اسلام آباد بھیج کر اس کو خود کش حملہ کرا لیں، ورنہ جو دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پر یکسو اور متفق ہیں کہ افغانستان کے پاس پاکستان کے میزائل، ڈرون، سرجیکل سٹرائکس، ایئر سٹرائکس کا جواب دینے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے افغانستان پر بمباری کرنا ایک فری وے ٹریفک ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ وہ ہمارے میزائل گرا دیں گے، ہمارا جہاز گرا دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہذا ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے پہلے بھی ان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کیے ہیں تو اس پہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ پاکستان کو یہ تھا کہ ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، نہ میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بات کہ جو لیکن یہ درست ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، یہ درست ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق افغانستان پر سرجیکل سٹرائکس کرے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے کابل میں نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن وہ بچ گئے تھے، لہذا اب یہ کوشش کی جائے گی کہ اتنا ایکوریٹ سٹرائک کیا جائے کہ جس کو نشانہ بنایا جائے وہ بچ نہ سکے، کوئی سٹرائک مس نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا فول پروف سٹرائکس کا ایک نظام بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جو پاکستان کے اندر سے بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایسے حملے کرنا چاہے گا جس میں نشانہ بھی واضح ہو اور نشانے کے چوکنے کا بھی کوئی امکان موجود نہ ہو۔ لہذا فی الحال تو خبر یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ختم ہونے کے درمیان جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ مزمل سہروردی، آپ کا بے حد شکریہ۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور قطر میں افغانستان کے سفیر سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات اب تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں، تاہم اس کا ایک اور راؤنڈ ہونا چاہیے۔ ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں افغان وفد میں شامل سہیل شاہین سے پاکستان کے وزیر اطلاعات کے اس بیان کے مطابق پوچھا گیا کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں تو سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر اس طرح کے مذاکرات میں ایک ہی بیٹھک یا ایک ہی راؤنڈ میں حتمی معاہدے نہیں ہوتے۔ سامعین، اب پاکستان سے رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں رتن ٹاٹا کی وفات کو 1 سال گزرنے کے بعد انڈیا کا معروف صنعتی ادارہ ٹاٹا گروپ اندرونی اختلافات اور طاقت کی کشمکش کا شکار ہو گیا ہے۔
328 अरब डॉलर मालियत का ये ग्रुप, जो जैगवार, लैंड रोवर, टेटले और एयर इंडिया जैसे ब्रांड्स का मालिक है, इस वक्त अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में असर और रसूख की जंग में उलझा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ट्रस्ट के एक अहम रुकन मैली मिस्त्री को ओहदे से हटा दिया गया है, जिससे 2016 के चेयरमैन साइरस मिस्त्री तनाज़े की याद ताज़ा हो गई है। इख्तलाफात की बुनियादी वजह ट्रस्टियों के दरमियान कंपनी की पॉलिसी साजी, बोर्ड की नामजदगियां और टाटा सन्स को स्टॉक मार्केट में लाने के मामले पर तकसीम बताई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक टाटा ग्रुप की मुनफरद साख्त, जिसमें फलाही इदारा टाटा ट्रस्ट कंपनी के 66% हिस्से का मालिक है, अब इसके लिए गवर्नेंस के मसाइल पैदा कर रही है। ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब ग्रुप को सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एयर इंडिया के बहरान जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। प्रोफेसर मीरचा रायनो के मुताबिक ये बहरान वक्ती नुकसान का बाइस बन सकता है, मगर मुमकिन है कि इससे एक नया, ज़्यादा शफाफ और जवाबदेह ढांचा उभरे। गुज़िश्ता चंद माह में बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई, जिससे फी औंस सोना $4,300 और पाकिस्तान में फी तोला 4.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा। अगरचे पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम रहा, मगर आलमी सतह पर सोने की कीमतों में तेजी ने माहिरीन को हैरान कर दिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका में मुआशी गैर यकीनी शरह सूद पर तनाज़ा और जियो पॉलिटिकल कशीदगी के बाइस सरमायाकार सोने को महफूज सरमाया समझकर इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के मरकजी बैंक डॉलर में अपने ज़र मुबादला के ज़खायर कम करके सोना खरीद रहे हैं। साल 2024 के इख्तिताम तक दुनिया भर के मरकजी बैंकों के पास 36,200 टन सोना मौजूद था, जो उनके मजमूई असासों का तकरीबन 20% है। चीन, तुर्की, इंडिया, इराक और आज़रबाईजान उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल 20 टन से ज़्यादा सोना खरीदा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 8,133 टन सोना है, जबकि चीन के ज़खायर 2,298 टन तक पहुंच गए हैं, जो मज़ीद तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास 7 अरब डॉलर मालियत का सिर्फ 6.4 टन सोना मौजूद है, जबकि भारत के पास 880 टन सोना है, जिसकी मालियत 93 अरब डॉलर बनती है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक चीन और अमेरिका की तिजारती जंग, अमेरिकी बजट शटडाउन और शरह सूद में कमी ने सोने की कीमतों को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। चीन ने पहले सोना बड़े पैमाने पर खरीदा, फिर कीमत बढ़ने पर फरोख्त करके मुनाफा कमाया, जिसने आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। माहिरीन का कहना है कि सोना किसी भी मुल्क के लिए महफूज असासा समझा जाता है, लेकिन अगर कोई मुल्क अपने सोने के ज़खायर बेचने पर मजबूर हो जाए तो ये उसके दिवालिया होने की अलामत होती है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा के मुताबिक जब किसी मुल्क को अपने सोने के ज़खायर फरोख्त करना पड़ जाए तो समझ लें कि उसके पास बैरूनी अदायगियों के लिए रकम ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये कि सोना अब सिर्फ ज़ेवरात या सरमायाकारी का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि आलमी ताकतों के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और सियासी असर व रसूख का एक हथियार बन चुका है, और चीन इस नई गोल्ड इकनॉमिक वार का मरकज़ी खिलाड़ी बनता जा रहा है। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हसनैन ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी वालिदा का कहा हुआ एक जुमला उनकी ज़िंदगी बदल देगा। आज वो रूबिक क्यूब हल करके न सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, बल्कि ये अब उनकी ज़िंदगी का जुनून भी बन चुका है। लेकिन उनकी वालिदा ने क्या कहा था और ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानिए साफ़ी उमर अजीज खान से। और ये रहा आखिरी मूव, ये बनाने में आधा घंटा लग गया यार। अब तो सारे इंडियंस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैंने एक वीडियो में इंडियन फ्लैग बनाया 21x21 रूबिक्स क्यूब पे। इस वक्त उस वीडियो पे 80 मिलियन व्यूज़ हैं, और वो मेरी चैनल की शॉर्ट वीडियो में मोस्ट पॉपुलर वीडियो वही है, 8 करोड़ व्यूज़। और मैंने सिर्फ एक इंडियन फ्लैग उसमें बनाया, तो इंडियन ऑडियंस की तरफ से जो मुझे प्यार मिला, मतलब अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। 1 लाख से 1 मिलियन के दरमियान मुझे आज भी याद है तकरीबन 3 महीने लगे थे, जबकि 0 से 1 लाख आने में मुझे 4 से 5 साल लग गए थे। अभी मेरे ऑलमोस्ट 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक सीक्रेट कह सकते हैं चैनल का कि मेरे चैनल की 80% ऑलमोस्ट 80% ऑडियंस इंडियन है,
اور یہ تقریباً آج سے 6 سال ہو گئے ہیں میں انڈین کے کچھ ولاگس دیکھتا ہوں جس میں مینلی فوڈ اسٹریٹ کے جو ولاگ ٹائپ ہوتے ہیں وہ، دوسرے ولاگس نہیں. تو مجھے انڈین فوڈ اسٹریٹ کا شروع سے ہی بہت شوق ہے، جیسے پاؤ بھاجی، اڈلی، سامبر، ڈوسا، وڑا پاؤ وغیرہ. اور جب میں 1-2 دفعہ لائیو اسٹریم میں بتایا کہ مجھے پاؤ بھاجی بڑا پسند ہے تو مجھے انڈینس نے کامنٹس کرنے شروع کر دیے کہ انڈیا آؤ پاؤ بھاجی کھلاتے ہیں. تو اگر کبھی موقع ملا تو ضرور، لیکن ابھی تک تو کوئی چانس لگ نہیں رہا. پاکستان کا فلیگ اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، وہ بھی میں نے 2 سے 3 ویڈیوز میں بنایا. اس پہ ویوز آبویسلی کیونکہ میری آڈینس انڈین ہے تو اس پہ ویوز 80 ملین تو نہیں کراس کیا، بٹ ڈیسنٹ ویوز ہم نے اس پہ بھی اچیو کیے ہیں. شاپنگ کے دوران مجھے ایک روبکس کیوب نظر آیا اور میں نے موم سے پوچھا کہ کیا یہ سالو ہوتا ہے، تو موم نے آگے سے ایک ایسی لائن بولی جو مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ چیز سالو نہ ہونے کے لیے بنی ہے. خیر وہ کیوب لیا، سنڈے کا دن تھا، پورا دن لگا رہا، پورا دن، اور وہ کیوب مجھ سے سالو نہیں ہوا. پہلا کیوب جو سالو کرنے کی خوشی ہے وہ جتنے لوگوں نے بھی آج تک کیا وہ سمجھ سکتے ہیں. میرے ڈیڈ تقریباً پچھلے 35 سال سے کپڑے کے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور میں بھی تقریباً 1 سال ان کے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہوں. بٹ میرے اندر خواہش بولنے کہ نہیں کچھ اپنا ہی ہونا چاہیے. میں یوٹیوب سائٹ پہ کر ہی رہا تھا، یہ بات ہے 2021 کی، جب میں 1 سال جاتا رہا تو میں ان دنوں میں پورا دن دکان پہ ہوتا تھا اور رات کو 4-5 گھنٹے نکال کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا تھا. اور 1 سال میں جاتا رہا. ایون کہ مجھے تو آج بھی ابا جی کہتے ہیں کبھی کبھی کہ دکان پہ آیا کر، میرا نہیں جانے کا دل کرتا کیونکہ میرا الحمدللہ اپنا ہی کافی اچھا سورس آف انکم بن چکا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو سالو اے روبکس کیوب. ایک روبکس کیوب کا ٹیوٹوریل تھا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس میں کتنی ارننگ ہوگی. ویڈیو کی ارننگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفک اس ویڈیو کی بات کریں تو اس ویڈیو سے میں نے یہ گاڑی خریدی تھی، اس ویڈیو کی ارننگ سے. آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تم لوگ روبکس کیوب کو 20 سیکنڈز میں کیسے سالو کر سکتے ہو. یار مجھے نہیں پتا ابھی تم لوگوں کی کیا ایوریج ہے، بٹ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم لوگ میری باتیں سمجھ لو گے تو تم لوگ سب 20 یعنی روبکس کیوب کو 20 سیکنڈز کے اندر سالو کر لو گے. یہ ہے ایک روبکس کیوب. جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کیوب، یہ ایک شیپ کیوب ہے اور اس کی 6 سائڈز ہیں. اور ہمارا جو ایونچوئل گول ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر سائڈ پہ ایک کلر پورا ہم نے سالو کرنا ہے. یہ کم از کم موسٹ ایکسپینسو کیوب کلیکشن میں سے ایک ہے اور دنیا کی جتنی بھی بڑی کیوب کلیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک کیوب کلیکشن ہے. مجھے 5 سال لگے یہ پزلز کو کلیکٹ کرتے. 5 سے 6 ملین تک کا مجھے جہاں تک لگتا ہے پیسے جو خرچ کیے ہیں یا ضائع کیے ہیں وہ ان پزلز پہ کیے ہیں. پاکستان میں 2030 تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کے ٹاپ 10 میں کیوبنگ، اگر سپیڈ کیوبنگ کی بات کی جائے تو میرا خیال سے بہت ایزیلی ہم جا سکتے ہیں 2030 تک. اور اگر میں پرسنل بات کروں کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کو 2030 تک کہاں دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے اگلے 2 سال میں ہم 10 ملین سبسکرائبرز کو اچیو کر سکتے ہیں. راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے T20 میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رنز سے شکست دے دی ہے. 195 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بلے باز مکمل طور پر ناکام رہے اور صرف سائم ایوب 37 رنز بنا سکے. سابق کپتان بابر اعظم T20 ٹیم میں واپسی پر دوسری ہی گیند پر 0 پر آؤٹ ہو گئے. جنوبی افریقہ کے کوربن واش نے 4 اور جارج لنڈے نے 3 وکٹیں حاصل کی. مہمان ٹیم کی جانب سے ہینڈرکس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. میچ کے بعد سوشل میڈیا پر بابر اعظم اور پوری ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. صارفین نے 55 ڈاٹ گیندوں اور غیر ذمہ دارانہ شاٹس پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب بابر کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے اوپنر ریزا ہینڈرکس اور ڈی کاک نے 44 رنز کی بنیاد رکھی. ڈی کاک 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پھر ٹونی ڈیزوزی آئے اور تیزی سے رنز بڑھائے. ڈیزوزی 33 رنز بنا گئے. اب ایک ہینڈ سے ریزا ہینڈرکس رنز بڑھاتے رہے، دوسری جانب سے وکٹیں گرتی رہی. ہینڈرکس بھی 60 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. 20 اوورز میں جنوبی افریقہ کا اسکور 9 وکٹ پر 194 رنز رہا. جارج لینڈے 36 رنز بنا سکے. محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی. 195 رنز کے تعاقب میں صاحبزادہ فرحان نے چارج کیا، 24 رنز بنائے. سائم ایوب نے بھی 37 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن اس کے بعد بیٹرز کا آنا جانا لگا رہا. بابر اعظم 0، سلمان علی آغا 2، حسن نواز 3 رن بنا سکے.
सके। मिडिल में मोहम्मद नवाज विकेट पर रुके, 20 गेंदों पर 36 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। कार्वन बोश ने 4 और जॉर्ज लेंडे ने 3 विकेटें हासिल की। सीरीज का दूसरा मैच जुमे को लाहौर में खेला जाएगा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।